السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، مختلف محکموں کے حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں، چاہے سرکاری دفاتر ہوں یا نجی دفاتر ہوں، ان میں اکثر جو کو ورکرز خواتین ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کی جانب سے میل سٹاف کے حوالے سے ہراسگی کے الزامات سامنے آتے رہتے ہیں اور ان کی یہ شکایت رہتی ہے کہ انہیں کام کے لیے جو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوتا ہے یا موزوں ماحول ہوتا ہے وہ انہیں نہیں ملتا، اور میل کولیگ کی جانب سے انہیں زیادتی کا سامنا رہتا ہے یا بعض اوقات انہیں ہراساں بھی کیا جاتا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے حوالے سے بھی ہم یہاں پہ اگر بات کریں تو محکمہ صحت میں بھی اس طرح کی شکایات وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں۔ خواتین کی جانب سے یہ شکایت تحریری طور پر بھی سامنے آئی ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو ریسنٹ ایک واقعہ ہوا ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہوا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کا جو عملہ ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، وہاں ان کی جانب سے 2 خواتین نے شکایت لگائی ہے اپنے ایک کو ورکر محمد وقاص کے خلاف، جو وقاص ٹی ایس وی کے عہدے پر کام کر رہے ہیں۔ محمد وقاص کے خلاف 2 ویکسینیٹرز نے شکایت لگائی ہے اور انہوں نے وہ شکایت تحریری طور پر اپنے کنسرن جو سینئر آفیشلز ہیں ان کو دی، ان کے دفتر میں جمع کروائی، اور اس میں انہوں نے الزامات کی تفصیل بھی لکھی ہے، جس میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ انہیں کام کے دوران غیر ضروری طور پر ٹی ایس وی وقاص کی جانب سے تنگ کیا جاتا رہا ہے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی رہی ہے، ان کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی ہے، ان کے ساتھ انہیں بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایک موقعوں پر انہوں نے یہ فیل کیا کہ انہیں ہراساں بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے الزامات انہوں نے خود اپنی ہینڈ رائٹنگ سے اپلیکیشنز میں، کچھ اپلیکیشن ایسی ہیں جو ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ سے ہیں، انہوں نے آفیشلز کو جمع کروائی ہیں، اور 2 خواتین نے یہ کام کیا ہے۔ ان خواتین کے نام ہم آپ کو اس لیے نہیں بتا رہے ہیں، ان کی پرائیویسی کے لیے۔ انہوں نے شکایت تو کر دی۔ یہ شکایت کرنا بھی ایک بہت بڑی ہمت کی بات ہے، خاص طور پر ایسے ماحول میں اور ایسے موقع پر جب سب طرف جو ہے وہ لوگ اپنے اپنے کام کے علاوہ دوسروں کے کام میں بھی مداخلت دیتے رہتے ہیں، تو ایسے موقع پر اپنے ساتھ ہونے والی کسی بھی قسم کی زیادتی کو رپورٹ کرنا، خاص طور پر ایک لڑکی کے لیے، ایک خاتون کے لیے تو انتہائی مشکل کام ہے، چونکہ یہ بات تو ہمارے ہاں باور کرا دی جاتی ہے حکام کی طرف سے، اور سسٹم ہمارے ہاں ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جو بھی شکایت کرے گا اس کی خیر نہیں ہے اس کے بعد تو۔ اور یہی ہوا ان دونوں خواتین کے ساتھ بھی کہ انہوں نے شکایت تو کر دی، لیکن اس کے بعد انہیں پریشرائز کیا جانے لگا، ان کے اہل خانہ کو پریشرائز کیا جانے لگا، ان کے جاننے والوں سے انہیں سفارشیں کروانے لگ گئے، جو ایکیوزڈ ہیں محمد وقاص، اور محمد وقاص کی سرپرستی مبینہ طور پر جو ہیلتھ کے آفیشلز ہیں وہ بھی کرنے لگے، اور انہوں نے محمد وقاص کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی بجائے یا اس معاملے کو سیریس لینے کی بجائے ایک خاتون ویکسینیٹر کو ایکسپلینیشن لیٹر جاری کر دیا۔ یہ واقعہ سامنے آنے کے بعد کچھ ہفتے بعد ایکسپلینیشن لیٹر دینا یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ اس خاتون نے شکایت کیوں کی؟ کیا اسے اس کی شکایت کرنے پر سزا دی جا رہی ہے؟ کیا اسے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ آپ نے چونکہ شکایت کر دی ہے تو اب آپ آگے بھی بھگتو؟ یہی والا جو رویہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں، خواتین بیچاری ڈری سہمی رہتی ہیں اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر آواز نہیں اٹھا سکتی ہیں، کیونکہ انہیں یہ خوف ہوتا ہے۔ پہلا خوف تو انہیں اپنے گھر والوں کا ہی ہوتا ہے کہ اتنے مشکل حالات میں جب ایسے میں بہت سارے گھرانوں میں بچیوں کو باہر کام پر بھیجنے کے لیے والدین راضی نہیں ہوتے ہیں، اور انہیں یہ سننے میں ملتا ہے کہ جی باہر کا ماحول خراب ہے، باہر کے حالات خراب ہیں، بچیوں کو لوگ تنگ کرتے ہیں اور انہیں بیجا ہراساں کرتے ہیں، تو وہ اسی طرح کے واقعات کی بنا پر والدین کے خدشات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے والدین اپنی بچیوں کو فزیکل یا آؤٹ سائڈ کام کرنے کے لیے منع کرتے ہیں۔ تو ایسی بچیاں جن کے ساتھ یہ واقعہ ہو خدا نہ خواستہ، تو پھر وہ انہیں یہ سوچ کر بھی پہلی فرصت میں رپورٹ کرنے کا نہیں سوچتی ہیں کہ اگر ہم نے اس کیس کو رپورٹ کیا، درخواست لکھ کر دی، اور اگر کہیں ہمارے والدین تک یہ بات پہنچ گئی تو انہیں شدید صدمہ ہوگا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کی نوکری چھڑوا دیں، انہیں گھر پر بٹھا دیں، تو ان کا مستقبل جو ہے وہ اس میں تاریک ہو جائے گا۔ لیکن ان دونوں ویکسینیٹرز نے ہمت کی، اپنی شکایت درج کرائیں، حکام بالا کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی سے آگاہ کیا۔ بڑی تفصیل سے انہوں نے اپلیکیشن لکھی ہے، جو میں سارے الزامات یہاں آپ کو پڑھ کے نہیں بتانا چاہتا، اور وہ ساری تفصیل بھی نہیں بتانا چاہتا، چونکہ اس سے پھر بھی ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں
جو آفیشلس نے بیہیویئر ان کے ساتھ کیا کہ ایک ویکسینیٹر کو ایکسپلینیشن دے دیا اور دوسری ویکسینیٹر پر بھی شدید دباؤ ڈالا گیا ہے. اور ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے, یہ اطلاعات ہیں کہ محمد وقاص اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہاں پر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی اور اس کے باہر بھی, ان سب نے مل کر ان دونوں ویکسینیٹرز کو بہت زیادہ پریشرائز کیا ہے, انہیں بہت زیادہ پریشان کیا ہے. ان کے جو ہسبینڈز ہیں انہیں کالز کرائی ہیں, انہیں کالز گئی ہیں اور ان پر بھی پریشر ڈالا گیا ہے. اور اس کے بعد ایک اور درخواست سامنے آئی اور جس میں جو ایکیوزڈ ہیں محمد وقاص, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جی ہماری صلح صفائی جو ہے وہ ہماری ہو گئی ہے اور اب معاملہ رفع دفع ہو گیا اور اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور اس حوالے سے جب ہم نے ان سے بات کی کہ اگر آپ کی واقعی صلح صفائی ہو گئی ہے تو اب پھر آپ ان جو خواتین ویکسینیٹرز ہیں جنہوں نے آپ پہ الزام لگایا ان سے ہماری بات کروائیں اور وہ خود اس بات کی تصدیق کریں, تو تب جا کر یہ بات سمجھ میں آئے گی. لیکن وہ خواتین تو ظاہر ہے وہ پہلے ہی ذہنی اذیت کا شکار ہیں, ذہنی پریشانی میں مبتلا ہیں, انہیں آلریڈی اتنا پریشرائز کیا گیا ہے, انہیں اس طرح سے باور کرایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اس سے آگے بات بڑھائی اور اس سے آگے قدم بڑھایا تو ان کے خلاف اور بھی مزید سخت کارروائی ہو سکتی ہے. اس واقعے کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ڈسٹرکٹ ورکنگ کمیٹی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی, اس نے بھی اس واقعے کو پک کیا اور انہوں نے اس حوالے سے ڈی ایچ او ڈسٹرکٹ سینٹرل کو ایک لیٹر بھی لکھا اور حکام بالا سے بھی رابطہ کیا کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے. ہیلتھ ورکنگ کمیٹی کے ایک رہنما ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, جناب محمد نوید انور صاحب, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم نوید صاحب. السلام, کیسے ہیں اختر بھائی آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. نوید صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے نالج میں یہ واقعہ کب آیا اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا اقدامات کیے؟ ایسا تھا کہ کچھ روز قبل واٹس ایپ گروپ کے اوپر آغاز نیوز کی جانب سے کچھ خبریں آئی تھیں. پھر ہم نے اس پہ جب اپنی 2 رکنی کمیٹی بنائی اور اس کو ہم نے کہا کہ آپ اس کی ذرا تحقیقات کریں کہ آیا ان میں کوئی صداقت ہے یا نہیں ہے, تو کمیٹی کی جانب سے ہمیں یہ جواب دیا گیا کہ 2022 سے سلسلہ جاری ہے, خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے, خواتین سے بدتمیزی کی جاتی ہے اور مختلف ذرائع سے ان کو تنگ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے خواتین سے رابطہ کیا, ان سے ہم نے درخواستیں لی. درخواست لینے کے بعد ان کے بیان یہ سامنے آئے کہ کچھ لوگ ہیں ویکسینیٹر جو خواتین ویکسینیٹر کو ہراساں کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ڈی ایچ او صاحب سے رابطہ کیا, پھر ہم نے اور بھی دیگر افسران محکمہ صحت کے ان سے رابطہ کیا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی افسر ایسے ویکسینیٹر کے خلاف کارروائی کرنے سے گریز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی ہے. بی بی شہید نے ہمیشہ, بلکہ آئین میں بھی یہ شک ڈلوائی تھی کہ خواتین کی جان, مال, عزت, آبرو کے محافظ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ رہے گی. تو ہم اسی منشور کو لیتے ہوئے بی بی شہید کے اسی جملے کو کوٹ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جس وقت ہم بی بی شہید کی سالگرہ کا کیک کٹنگ کر رہے تھے اس وقت بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہماری کچھ بہنیں جو ہیں آہو بکا کر رہی ہیں ہمارے لیے, لہذا ہم ان کے پاس جائیں گے اور یقیناً ان کو انصاف دلائیں گے. اور نیکسٹ آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویکسینیٹر ہیں ان کے کچھ لین دین کے معاملات ہیں اور کچھ چیزیں ہیں افسران کے ساتھ, اسی وجہ سے وہ کارروائی نہیں کر رہے. ادارے کو ایک اسموتھ انوائرمنٹ دینا چاہتے ہیں ہم جس میں خواتین اور مرد تمام لوگ یکساں ہو کے ایک ساتھ. نوید صاحب یہ بتائیے کہ ہیلتھ آفیشل سے جو آپ نے بات کی تو ان کا کیا جواب ہے اس پہ؟ وہ بارہا مجھے کہتے رہے کہ آج ہم جو ہے لڑکے کو ریلیف کر دیں گے, دوپہر میں کر دیں گے, لیٹر بنوا دیا ہے, سائن کرنا رہ گیا ہے. وہ صرف ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں. آج بھی میری ڈی ایچ او صاحب سے بات ہوئی تھی, میں نے کہا سر آپ نے ابھی تک اپنا موقف واضح طور پہ دیا نہیں ہے, ہم نے رپورٹ بنا کے اپنے دفتر میں جمع کروانی ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے استاد مسرور احسن صاحب جو ہیں اس پہ ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں کیونکہ درخواست ان کے نام پر آئی ہے, تو وہ آج بھی انہوں نے ہیلے بہانے کر کے شام کا ٹائم دیا ہے کہ شام کو میں ملاقات کروں گا. اچھا, تو اب تک کی آپ کی اطلاعات کیا ہیں کہ محمد وقاص کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے, کوئی ایکشن نہیں ہوا؟ نہیں, ابھی تک تو کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی ہے, بلکہ کل ایک اسی ویکسینیٹر وقاص کے حوالے سے کوئی اپلیکیشن گروپس کے اندر موو ہوئی تھی. اس میں لکھا ہے کہ ہمارے ایریا میں, ریجن میں
वैक्सीन के हवाले से लो कैटेगरी है, बैड परफॉर्मेंस है, लिहाजा मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए खवातीन से बदतमीजी की थी। अब यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि जहां WHO और दीगर इदारे और हमारा महकमा सेहत की मैडम अजरा और सेक्रेटरी साहब, फिर शर्जील मेमन साहब का भी एक बयान आया था कि सिंध में महकमा सेहत के मामला बहुत अच्छे हैं, ये छोटे मतलब ग्रेड के लोग, 6 ग्रेड के वैक्सीनेटर और दीगर 18-19 ग्रेड के अफसरान की करप्शन और इनकी अदम दिलचस्पी की वजह से पूरा महकमा सेहत बदनामी और तबाही के दाने पर खड़ा हुआ है। हम इसको इंशाल्लाह रिजॉल्व करवाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नवीद अनवर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे। और नाज़रीन, जो आप लेटर स्क्रीन पर भी देख रहे हैं उसमें एक वकास सिद्दीकी का भी एक लेटर है और उसकी भी एक एप्लीकेशन है DHO के नाम पे, सेंट्रल के नाम पे, और उन्होंने इसमें इस बात की तस्दीक की है कि हाँ, उन्होंने इन वैक्सीनेटर्स के साथ गुफ्तगू की थी और उनसे बदतमीज़ी की थी या उनसे सख्ती से बात की थी, जिस पर उन्होंने उसको बदतमीज़ी के तौर पर लिया। और उन्होंने इसमें यह भी मेंशन किया कि जी मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं इस बात पर, और उन्होंने बहरहाल इस बात का तस्दीक कर दी कि वाकई ये ऐसा वाक़या हुआ और वहाँ पर ये सिलसिला चल रहा है। और जैसे नवीद अनवर ने बताया कि ये तो सिलसिला या इस तरह की शिकायत 2022 से लास्ट ईयर से आ रही हैं, लेकिन इस पर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन जो है ना वो नहीं लिया गया हुक्काम की तरफ से। और अगर वो लिया जाता और फौरी तौर पर उस पर इंक्वायरी बैठती, इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती और उसकी जो रिकमेंडेशन होती है उस पर एक्शन होता फौरी तौर पर, तो यकीनन इस तरह के वाक़यात की रोकथाम में आसानी होती। और हमने रब्ता किया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर EPI जनाब डॉक्टर सिकंदर मेमन साहब से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने बात करने से माजरत की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रब्ता डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जनाब डॉक्टर शाह मोहम्मद शाह साहब से हो जाए, और ताकि हम उनका भी मौक़िफ़ ले सकें कि वो इस पर क्या कहते हैं और आपको भी हम अपडेट बता दें। हमारे ज़राए ने हमें बताया कि इन दोनों वैक्सीनेटर्स को जब खासा प्रेशराइज़ किया गया और उन्हें बताया गया कि उनके ख़िलाफ़ और मज़ीद सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर उन्होंने अपनी दरख्वास्तें वापस ना लीं, अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटीं, तो उन्हें फिर अताब का शिकार बनाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएंगी, जो कि इस बात से साफ जाहिर है कि उसमें से एक वैक्सीनेटर को एक्सप्लेनेशन लेटर भी जारी हो चुका है और उसमें बहाना यही बनाया गया है कि जी लो कैटेगरी है और उसकी इम्यूनाइजेशन की कवरेज जो है वो बेहतर नहीं है। चूँकि ये EPI का जो काम है, पोलियो का जो काम है, वो एक ऐसा हाई प्रायोरिटी काम है कि इसमें आपने जिसको भी रगड़ा लगाना हो आप बस पोलियो का नाम डाल के और उसमें डाल दें उन्हें कि जी उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है। चूँकि पोलियो के हवाले से एक सेंसिटिव मामला है, तो इस पर जो काम बाला हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान हैं वो सीरियसली इस पर नोटिस लेते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये जो एक्सप्लेनेशन बनवाया गया है या इस तरह की और भी जो स्टाफ के हवाले से कंप्लेंट्स आती हैं उनके पीछे क्या वजूहत होती हैं, उनके पीछे के अवामिल क्या होते हैं, और क्या यही मामला होता है कि जी आप किसी की बेइज्जती करते रहें या उनसे आप अनड्यू फेवर्स की बात करते रहें और अगर आपको वो फेवर्स मिल जाएं या आपकी बात मानी जाती रहे तो फिर सब अच्छा है, फिर सब ठीक है, फिर कवरेज भी बहुत बेहतरीन है, फिर सारे मामला अच्छे हैं। और जब आपकी बात ना मानी जाए, आपकी ना सुनी जाए या आपके गैर ज़िम्मेदाराना गैर अखलाकी रवैये पर अगर एहतजाज किया जाए, कोई वैक्सीनेटर लड़की अगर एहतजाज करती है तो फिर उस वक्त आपको याद आ जाता है कि आपके इलाके में तो कवरेज भी ख़राब थी, उसकी परफॉर्मेंस भी ख़राब थी, फिर तो वो हर हवाले से ज़ाहिर है उसकी परफॉर्मेंस पर उंगलियां जो है वो उठना शुरू हो जाती हैं और वो उस पर फिर सारी चीज़ें जो है ना वो ख़राबी उन्हीं के ही खाते में डाल दी जाती है। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का और इस इशू के हवाले से जो भी अपडेट आएगी हम आपको वो अपडेट देंगे। और अभी तक हमें ये इत्तला मिली है कि इन दोनों वैक्सीनेटर्स से प्रेशराइज करके 2 दरख्वास्तें लिखवाई गई हैं जिन पर उन्होंने मेंशन किया है कि जी हम ये इल्ज़ामात वापस लेते हैं और हमारा मामला जो है वो हल हो गया है और इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो DHO डॉक्टर शाह मोहम्मद शाह साहब कॉल पर अवेलेबल नहीं है अभी। तो नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हम अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं और फिर इसका फॉलोअप आपको अगले आने वाले शोज़ में बताएंगे।